میری عمر 8 سال تھی جب میرے امی ابو کی علیحدگی ہو گئی۔ ہم ماموں کے گھر رہنے چلے گئے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ علیحدگی کیوں ہوتی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔ ماموں نے مجھے اپنے بچوں کے ساتھ سکول داخل کروا دیا اور میرے سکول کا خرچ اٹھا لیا۔ اس گھر میں امی کو بس یہی ایک سکون تھا کہ میں پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی سکون نہیں تھا۔ میں نے امی کو ہر رات روتے ہوئے دیکھا۔ میں انہیں دیکھ کر بہت پریشان ہوتا۔ میری امی سارا دن ماموں کے گھر کام کرتی، کھانا بناتی، ہم سب کا خیال رکھتی، اور مامی صرف حکم چلاتی۔ پھر بھی مامی امی کے ساتھ الجھتی رہتی اور میرے ماموں نے بھی کبھی انہیں نہیں روکا۔ میں بازار سے سودا سلف لاتا جبکہ ان کے خود کے بھی 2 بیٹے تھے اور وہ دونوں گھر پر رہتے، اور مامی مجھے گھر سے دور سامان لینے کے لیے بازار بھیج دیتی، اور یہ بات میری امی کو بہت ناگوار گزرتی۔ ایک دن امی نے مامی کو اور ایک ہمسائی عورت کو باتیں کرتے سن لیا کہ مجھے تو مفت کی ملازمہ ملی ہوئی ہے، کبرا بہت کوشش کرتی ہے کہ اس کا بیٹا پڑھتا رہے، لیکن میں بار بار اسے دور بازار سامان لینے کے لیے بھیج دیتی ہوں تاکہ میرے بچے پڑھتے رہیں۔ یہ سن کر امی کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ امی رونے لگی۔ ماموں کام سے گھر آ رہے تھے اور گھر آنے تک میری امی کی اور مامی کی لڑائی ہو رہی تھی۔ ماموں نے پہلے مامی کی بات سنی اور انہیں چپ رہنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد میری امی سے کہا کہ تم بتاؤ تمہیں یہاں کیا مسئلہ ہے؟ تب امی نے کہا کہ مجھے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس بھابھی سارا دن میرے بیٹے سے بازار کے سودے منگواتی ہیں، انہوں نے عمر کو نوکر بنایا ہوا ہے۔ ماموں نے کہا کبرا اگر تم نے یہاں رہنا ہے تو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ امی نے کہا برداشت میں بہت پہلے سے کر رہی ہوں، لیکن اب میری برداشت کی ہر حد ختم ہو گئی ہے۔ ماموں نے کہا ٹھیک ہے، پھر تم اپنا سامان باندھ لو اور یہاں سے ابھی اسی وقت چلی جاؤ۔ امی رونے لگی۔ امی نے کہا کہ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس وقت میں کہاں جاؤں گی؟ لیکن ماموں نے کہا یہ میں نہیں جانتا، لیکن اب تم یہاں نہیں رہ سکتی، تم ایسا کرو اپنا بیٹا ساتھ لو اور یہاں سے دور چلی جاؤ۔ امی ماموں اور مامی سے معافیاں مانگنے لگی۔ بھائی پلیز مجھے معاف کر دیں، میرے پاس کوئی اور آسرا نہیں ہے، مجھے یہیں رہنے دیں۔ لیکن ماموں نے امی کی ایک نہیں سنی اور امی کو جانے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ امی مجھے لے کر دوسرے شہر آ گئی۔ یہاں ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، بس امی کی ایک بچپن کی سہیلی یہاں پر ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں نوکری کرتی تھی۔ امی کا ماموں کے علاوہ اور کوئی سگا بہن بھائی نہیں تھا اور نانی نانا بھی فوت ہو چکے تھے، اسی لیے امی خالہ سغرا سے ملا کرتی تھی۔ خالہ سغرا امی کی بچپن کی سہیلی تھی اور امی ان کے ساتھ دل کا بوجھ ہلکا کیا کرتی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ امی نے کہا اس برے وقت میں سغرا ہی ہمارے کام آئے گی، وہ مجھے بھی اپنے ساتھ نوکری لگوا دے گی، میں بھی نوکری کر لوں تاکہ تمہاری اچھی تربیت کر سکوں اور تمہیں دنیا کی ہر آسائش دے سکوں۔ میں اور امی باتیں کرتے ہوئے ایک ہسپتال کے قریب پہنچ گئے۔ خالہ سغرا امی کو مل کر رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیوں رو رہی ہیں۔ خالہ ہمیں اپنے کوارٹر تک لے گئیں۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ یہ گھر بہت ہی چھوٹا تھا۔ 2 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے اور ایک چھوٹا سا صحن تھا، اور صحن میں ایک سائڈ پر کچن تھا اور ایک چھوٹا سا باتھ روم تھا۔ گھر بہت سادہ اور خوبصورت تھا۔ خالہ نے امی سے کہا کبرا اب مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے اور تم کیوں اس قدر رو رہی ہو؟ امی نے خالہ کو سب کچھ بتا دیا کہ ماموں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ خالہ نے کہا تم کیسا کے گھر کیوں رہنے لگی تھی جبکہ تم اپنے گھر رہتی تھی؟ امی نے مجھے کہا عمر جاؤ تم گھر دیکھو۔ میں بھاگ کر چھت دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ امی نے خالہ کو سب بتا دیا۔ اتنی دیر میں چھت سے نیچے آ گیا تھا۔ میں امی کے پاس بیٹھ گیا۔ خالہ نے کہا کہ اب تم اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو، کیونکہ 6 ماہ پہلے میرے شوہر بھی ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے، اسی لیے میں بالکل اکیلی ہوں۔ اچھا ہوا تم دونوں میرے پاس آ گئے اور ہمیں ایک دوسرے کا سہارا مل گیا۔ امی نے خالہ سے کہا کہ میں چاہتی ہوں تم مجھے بھی اسپتال میں نوکری لگوا دو۔ خالہ نے کہا ٹھیک ہے، میں کوئی مناسب سی نوکری دیکھتی ہوں۔ خالہ نے کہا سب سے پہلے ہم عمر کو یہاں ایک بڑے اسکول میں داخل کرواتے ہیں تاکہ یہ اپنی پڑھائی مکمل کرے۔ خالہ نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا مجھے امید ہے کہ عمر ایک دن بہت بڑا آدمی بن جائے گا، بس عمر دل لگا کر پڑھے۔ صبح ہوتے ہی خالہ اپنی نوکری پر چلی گئی۔ میں امی کے گھر پر تھا۔ امی نے ناشتہ بنایا، ہم دونوں نے ناشتہ کیا۔ اتنی دیر میں خالہ واپس آئی اور کہا عمر جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج تمہیں سکول داخل کروانے کے لیے جانا ہے۔ میں ہسپتال سے 1 گھنٹے کی چھٹی لے کر آئی ہوں۔ میں امی اور خالہ ایک گورنمنٹ اسکول چلے گئے۔ وہاں جا کر خالہ نے میرا داخلہ کروا دیا اور میں وہاں پڑھنے لگا۔ میرے بہت سے دوست بن گئے اور سب دوست مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں ہر بار اول نمبر پر آتا۔ میری خالہ اور اماں اس بات پر بہت خوش ہوتی اور وہ مجھے ہمیشہ یہی کہتی تھیں کہ ہمیں امید ہے تم ایک دن بہت بڑے آدمی بن جاؤ گے اور ہمارے یہ سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔
میں نے کہا آپ فکر نہیں کریں، میں آپ لوگوں کو کبھی بھی دکھی نہیں ہونے دوں گا اور آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گا۔ میرے اسکول میں اسپورٹ ڈے تھا، میں نے بھی اسپورٹس میں حصہ لیا ہوا تھا۔ مجھے کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا، لیکن میرے اسکول میں کرکٹ نہیں کھلائی جاتی تھی، بلکہ فٹ بال اور باسکٹ بال سکھائی جاتی تھی، اسی لیے میں باسکٹ بال کھیلا کرتا تھا۔ اسپورٹس ڈے پر میں فرسٹ آیا تھا۔ پرنسپل صاحب نے کہا کہ عمر اپنے ماں باپ کے ساتھ اسٹیج پر آ جائیں اور اپنا انعام وصول کریں، لیکن میں تو اکیلا تھا، میرے ساتھ نہ ہی میری امی تھی اور نہ ہی ابو، تو میں کس طرح یہ انعام وصول کر سکتا تھا؟ میرے استاد میرے قریب آئے اور انہوں نے کہا عمر بیٹا تم اسٹیج پر کیوں نہیں جا رہے؟ پرنسپل صاحب تمہیں بلا رہے ہیں، تم کیوں نہیں جا رہے؟ میں نے کہا میں کیسے جا سکتا ہوں، وہ تو میرے ماں باپ کے ساتھ مجھے بلا رہے ہیں، لیکن میری امی ایک اسپتال میں نوکری کرتی ہیں، وہ نہیں آ سکی اور میرے ابو پہلے سے ہی نہیں ہیں، پھر میں کیسے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ میرے استاد نے کہا اچھا یہ بتاؤ ماں باپ کے بعد استاد کا کیا درجہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا ماں باپ کا۔ سر نے کہا چلو پھر میرے ساتھ چلو، ہم یہ انعام وصول کرتے ہیں۔ سر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اسٹیج پر پرنسپل صاحب کے سامنے لے گئے۔ انہوں نے میرے گلے میں گولڈ میڈل ڈالا اور ہاتھ میں کپ تھما دیا۔ سارے اسکول نے تالیاں بجائیں۔ میں نے پرنسپل صاحب کا شکریہ ادا کیا اور اپنے استاد کے گلے لگ گئے۔ گھر آ کر جب میں نے امی اور خالہ کو انعام دکھایا تو وہ دونوں بہت خوش ہیں۔ خالہ نے مجھے گلے سے لگایا اور انعام کے طور پر مجھے 100 روپے دیا اور کہا کہ یہ تمہارا میری طرف سے انعام ہے۔ امی اور خالہ کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ امی اور خالہ میرے بارے میں خود ہی پلاننگ کرتی جا رہی تھی کہ عمر ایک دن بہت بڑا آدمی بن جائے گا اور ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، عمر کے پاس گاڑی ہوگی، عالیشان گھر ہوگا۔ میں اپنے بستر پر لیٹا تھا۔ امی نے کہا عمر کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، تم کھیلنے کیوں نہیں جا رہے؟ میں نے کہا بس آج میرا دل نہیں کر رہا۔ خالہ بھی کمرے سے آ گئیں اور انہوں نے کہا کیا ہوا ہے عمر، مجھے بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ میں نے خالہ سے کہا کہ میرے ابو کہاں ہیں؟ خالہ خاموش ہو گئی۔ امی نے کہا ابو کی کیسے ضرورت پیش آئی، مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ تب میں نے سکول میں ہونے والا سارا واقعہ سنا دیا۔ خالہ نے کہا بس اتنی سی بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تمہارے استاد نے تمہارے ماں باپ کی جگہ لی اور آج تمہاری وجہ سے ہم دونوں اتنی خوش ہیں کہ ہم نے تمہاری مرضی کا کھانا بنایا ہے۔ تم کھیلنے کے لیے جاؤ، جیسے ہی آؤ گے کھانا تیار ہوگا اور پھر ہم تینوں کھانا کھائیں گے۔ میں خوش ہو گیا اور کھیلنے کے لیے چلا گیا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ میرے دوست نہیں آئے تھے۔ میں وہاں گراؤنڈ میں ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ گراؤنڈ میں بیٹھ کر بچوں کو دیکھنے لگا۔ بچے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے، کچھ بچے جھولا جھول رہے تھے۔ میرے کرکٹ کھیلنے والے کوئی دوست نہیں آئے تھے۔ کچھ لڑکے باسکٹ بال کھیل رہے تھے۔ میں انہیں دیکھنے لگا کہ بال اڑ کر میرے پاس آ گرا۔ میں نے جھپٹ کر پکڑ لیا اور واپس ان کی طرف بال پھینکا۔ ان میں سے ایک لڑکے نے کہا کہ عمر بھائی آپ آ جائیں، ہمارے ساتھ کھیلیں۔ میں نے کہا تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم سب آپ کو جانتے ہیں، آج ہی تو آپ کو باسکٹ بال کا فرسٹ پرائز ملا ہے، ہم بھی اسی سکول میں پڑھتے ہیں۔ میں ان کے پاس چلا گیا اور کھیلنے لگا۔ میں تھک گیا اور ان لڑکوں سے کہا کہ اب مجھے جانا چاہیے، میں تھک چکا ہوں اور مجھے بھوک بھی لگی ہے۔ ان لڑکوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں اور آپ ہمیں کل پھر سکھائیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب میں سکول میں کھیلوں گا اس وقت تم میرے پاس آ جانا، میں تم لوگوں کو تبھی سکھا دوں گا۔ میں گھر آ گیا، لیکن گھر آنے میں مجھے دیر ہو گئی۔ میرے دیر سے آنے کی وجہ سے امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ خالہ امی کو اسپتال لے گئی۔ میں کھیلنے لگا، جب گھر آیا تو دیکھا کہ امی گھر پر نہیں تھی۔ میں نے گارڈ سے پوچھا کہ میرے گھر والے کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ تمہاری امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور تمہاری خالہ انہیں اسپتال ایمرجنسی میں لے کر گئی ہیں۔ میں بھی ایمرجنسی میں چلا گیا۔ جا کر دیکھا تو امی کو آکسیجن لگا تھا اور امی بے ہوش تھی۔ میں نے خالہ سے پوچھا کہ امی کو کیا ہوا ہے؟ خالہ نے کہا پہلے تم بتاؤ کہ تم آج گھر اتنے لیٹ کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے سکول میں بچے بہت تنگ کر رہے تھے، اسی لیے میں انہیں لے کر گراؤنڈ میں آ گیا تھا اور کھیل رہا تھا۔ خالہ نے کہا کہ تمہاری اسی حرکت کی وجہ سے تمہاری امی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہی تھی اور جب تم نہیں آئے تو ان کا بی پی بہت تیز ہو گیا اور وہ زمین پر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ میں نے خالہ سے کہا کہ خالہ امی کو کئی بار میں نے رات میں کھانستے ہوئے دیکھا ہے اور امی کو بخار بھی ہو جاتا ہے، آپ ڈاکٹر کو یہ بتائیے گا۔ خالہ نے کہا اچھا ڈاکٹر جب دوبارہ آئیں گے تو میں ان سے اس بارے میں ضرور بات کروں گی۔ خالہ نے کہا کہ جاؤ تم گھر کپڑے تبدیل کرو، کھانا کھا لو، میں یہاں ہوں تمہاری امی کے پاس۔ میں نے کہا میرا دل نہیں کر رہا کہ میں گھر جاؤں۔ خالہ نے کہا تم چاہتے ہو کہ تمہاری امی تمہیں دیکھ کر اور پریشان ہو جائیں؟ میں نے کہا نہیں۔ خالہ نے کہا پھر تم گھر جاؤ اور کچھ دیر آرام کر کے آ جانا، ہو سکتا ہے تمہاری امی کو ہوش آ جائے اور اتنی دیر میں ہم ہی گھر آ جائیں۔ میں گھر چلا گیا،
گھر جا کر میں نے کپڑے تبدیل کیے، کھانا کھایا اور بستر پر لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امی ایک کمرے میں بیٹھی ہیں اور مجھے آوازیں دے رہی ہیں، اور ایک نامعلوم شخص کمرے میں امی کے پاس آیا ہے اور وہ میرا ہاتھ امی سے کھینچ کر مجھے امی سے دور لے جا رہا ہے۔ میں گھبرا گیا اور اٹھ گیا۔ میں خواب میں خود کو اس آدمی سے چھڑوا رہا تھا کہ میرا ہاتھ پاس رکھے گلاس پر لگا اور گلاس ٹوٹ گیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے گھر کو بند کیا اور امی کی طرف چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ امی ویل چیئر پر بیٹھی تھیں اور خالہ انہیں گھر کی طرف لا رہی تھی۔ میں بھاگ کر امی کے گلے لگ گیا۔ امی مجھے دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے امی کو بتایا کہ میری غلطی ہے، میں نے آپ کو بتایا نہیں۔ امی نے کہا کہ جو بھی ہو جائے عمر، تم جب بھی کہیں جاؤ مجھے یا اپنی خالہ کو بتا کر جایا کرو۔ خالہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے خالہ سے کہا کہ اب آپ کیوں رو رہی ہیں؟ خالہ نے کہا کہ کاش کہ میری بھی کوئی اولاد ہوتی جو میرے لیے اس طرح فکر مند ہوتی جس طرح تم اپنی امی کے لیے ہو رہے ہو۔ میں نے کہا خالہ میں ہوں آپ کے پاس، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم گھر آ گئے۔ خالہ نے بتایا کہ مجھے تو کبرا نے کبھی نہیں بتایا کہ اسے کھانسی آتی ہے، یہ بات تو تم نے مجھے بتائی ہے، اور یہ بے ہوش بھی اسی لیے ہوئی تھی کیونکہ اس کے پھیپھڑے ٹھیک کام نہیں کر رہے اور اس کا سانس آنا بند ہو گیا، تبھی یہ زمین پر گر گئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو بتایا تھا اور انہوں نے مزید اور ٹیسٹ بھی کیے ہیں جن کی رپورٹس کل تک آ جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے خالہ، آپ اب کل لازمی انہیں دوبارہ چیک کروا دیجیے گا، یا پھر میں صبح سکول سے چھٹی کر لیتا ہوں کیونکہ آپ کی بھی نوکری کا مسئلہ ہے۔ خالہ نے کہا نہیں تم ٹینشن نہ لو، سارا سٹاف ہمیں جانتا ہے اور ہم کسی باری کا بھی انتظار نہیں کرنا پڑتا اور ڈائریکٹ سب سے پہلے ہمارا کام ہوتا ہے۔ میں اس کی رپورٹ چیک کروا کر اسے گھر چھوڑ جاؤں گی اور تم سکول سے فارغ ہو کر گھر آ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ سکول سے جلدی گھر آ جاؤں۔ خالہ نے کھانا بنایا اور ہم تینوں نے کھانا کھایا۔ خالہ نے امی کو دوائی دی، میں امی کا سر دبانے لگا اور امی سو گئی۔ خالہ کے پاس ایک موبائل فون تھا۔ کچھ دن بعد خالہ کو ایک کال آئی۔ خالہ نے کال سنی اور امی سے کہا کہ کیسر کی کال ہے۔ امی نے کہا کہ اسے کہہ دو میں یہاں نہیں رہتی۔ خالہ نے کہا کہ کبرا یہاں نہیں آئی، کیا ہوا سب ٹھیک ہے؟ ماموں نے کہا کہ میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے، امی ابو مجھ سے کبرا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اسی لیے میں بہت ڈر گیا اور سوچا کہ وہ تمہارے پاس ہوگی اور کہاں جا سکتی ہے۔ خالہ نے کہا نہیں وہ میرے پاس تو نہیں آئی۔ ماموں نے کہا اب میں اسے کہاں ڈھونڈوں، کیا تم بتا سکتی ہو کہ وہ اور کہاں جا سکتی ہے؟ خالہ نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن وہ تو آپ کے پاس رہتی تھی، پھر آپ کے گھر سے کیسے چلی گئی؟ ماموں نے خالہ کو بتایا کہ اس کی اور راشدہ کی ہر روز لڑائی رہتی تھی، راشدہ اسے بہت ذلیل کرتی تھی، کئی بار میں برداشت کر جاتا تھا، اور جب وہ گھر سے گئی اس وقت بھی ان دونوں کی لڑائی ہوئی تھی اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ وہ کسی طرح میری بہن اور بھانجے کو ذلیل کر رہی ہے، اس لیے میں نے اسے جانے کے لیے کہا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ سیدھا تمہارے پاس آئے گی، میں نے یہ فیصلہ اس کی بھلائی کے لیے کیا تھا کہ وہ ابھی اس وقت رات کے اندھیرے میں چلی جائے۔ خالہ نے کال بند کر دی۔ انہوں نے امی کو سب بتایا تو امی رونے لگی کہ میرا بھائی میرے لیے صحیح تھا اور میں ہی نہ سمجھ سکی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ اس نے مجھے اپنی بیوی بچوں کے لیے نکالا ہے، لیکن اس نے مجھے اور میرے بیٹے کو میری بھلائی کے لیے نکالا تھا تاکہ میں ان کی نوکری سے بچ جاؤں۔ صبح ہوئی، خالہ امی کو لے کر اسپتال چلی گئی اور ڈاکٹر کو رپورٹ چیک کروائی۔ کچھ دیر بعد امی گھر آ گئی۔ میں سکول سے گھر آیا تو دیکھا کہ امی کسی سے کال پہ بات کر رہی تھی اور رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ امی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا ہوا؟ آپ ماموں سے بات کر رہی تھی کیا؟ کیا کہا ماموں نے؟ امی نے کہا کہ بس میری طبیعت ٹھیک نہیں اور میرے ساتھ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، تم اپنا اور خالہ کا بہت دھیان رکھنا۔ میں نے کہا یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ امی نے کہا میں بالکل صحیح کہہ رہی ہوں، تم میرے بہادر بیٹے ہو، میں نے جتنی تمہاری پرورش کرنی تھی کر لی، شاید ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ میں نے امی سے پوچھا کیا ہوا ہے، آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ اتنی دیر میں خالہ آ گئی اور انہوں نے کہا کہ کبرا میں شام تک گھر آؤں گی کیونکہ اسپتال میں آج کچھ کام ہے اور مجھے گھر آنے میں وقت لگ جائے گا۔ خالہ نے کہا عمر تم کھیلنے نہیں گئے؟ میں نے کہا نہیں، دل نہیں کر رہا۔ خالہ نے کہا یہ کیا بات ہوئی، تم جاؤ اور اپنا موڈ ٹھیک کرو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خالہ نے مجھے زبردستی بھیج دیا۔ میں گراؤنڈ میں چلا گیا لیکن میرا کھیلنے کو ذرا بھی دل نہیں کر رہا تھا، میں بہت پریشان تھا۔ امی کی باتوں کی وجہ سے مجھے یاد آیا کہ میں نے امی سے پوچھا ہی نہیں کہ رپورٹ میں کیا آیا ہے۔ میں خود سے ہی سوال جواب کرتا جا رہا تھا۔ میں نے سوچا گھر جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ رپورٹ میں کیا آیا ہے، کہیں امی کو کوئی بیماری تو نہیں ہوگی جس کی وجہ سے امی ایسا کہہ رہی ہیں۔ ابھی میں گھر جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ میرے دوست کرکٹ کھیلنے کے لیے آ گئے اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کھیل میں مصروف کر لیا
اور میں کچھ دیر کے لیے امی کی اور گھر کی پریشانی کا بھول گیا۔ کچھ دیر کھیلنے کے بعد میں گھر گیا۔ میں نے گھنٹی بجائی لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں پریشان ہو گیا کہ امی کی طبیعت تو ٹھیک ہے، نہ جانے خالہ بھی گھر آئی ہے یا نہیں۔ میں نے 1-2 بار پھر سے گھنٹی بجائی اور سوچنے لگا کہ خالہ سے جا کر دوسری چابی لے آتا ہوں۔ اتنی دیر میں دروازہ کھلا اور میں نے دیکھا کہ ایک آدمی چادر سے اپنا منہ ڈھکے دروازے پر کھڑا تھا۔ میں نے اس آدمی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، بلکہ ہمارے گھر تو کوئی بھی آتا ہی نہیں تھا۔ پھر یہ شخص کون ہے اور ہمارے گھر کیوں کھڑا ہے؟ میں نے کہا تم کون اور میرے گھر پر کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ تم اندر چلو، تمہاری امی سب کچھ بتا دیں گی اور وہ تمہارا کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ شام ہونے کے باوجود میرے گھر میں بہت اندھیرا تھا۔ میں دبے پاؤں سے کچن کی طرف گیا، دیکھا کہ امی وہاں نہیں تھی اور وہ آدمی صحن میں کھڑا تھا۔ میں کمرے کی طرف گیا، دیکھا کہ کمرے میں زمین پر اور بستر پر خون کی چھینٹیں ہیں۔ میں ڈر گیا اور چیخنے لگا اور میں نے اس آدمی کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ میری ماں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ میری ماں کو مار دیا؟ اتنی دیر میں امی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے صحن کی طرف آئی اور انہوں نے کہا عمر رکو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو انہیں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو امی لڑکھڑا رہی تھی۔ اتنی دیر میں خالہ بھی گھر میں داخل ہو گئی۔ میں نے بھاگ کر امی کو پکڑا، خالہ بھی ہمارے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور کہا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کبرا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ امی نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں۔ خالہ نے کہا سفیان یہاں کیا کر رہا ہے؟ امی نے کہا میں نے انہیں بلایا ہے۔ خالہ نے کہا لیکن کیوں؟ امی نے کہا کہ میں اپنا فرض پورا کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں ہی یہ کام ہو جائے۔ میں نے کہا امی آپ کیا بول رہی ہیں؟ کون ہے یہ سفیان؟ امی نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ تمہارا پورا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عمر سفیان۔ امی نے کہا بالکل، یہ تمہارے ابو ہیں سفیان اور میں نے ہی انہیں بلایا ہے۔ میں نے کہا کہ اندر خون کے چھینٹے کیسے ہیں؟ امی نے کہا مجھے پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا ہے اور میں کچھ پل میں مہمان ہوں۔ یہ بات سغرا بھی جانتی ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ تم کئی بار اپنے ابو کا پوچھ چکے ہو تو میں تمہیں تمہارے ابو سے ملوا دوں تاکہ تم ان کے ساتھ رہو۔ اور سغرا میں یہ نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا تم سے دور ہو، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اور سفیان شادی کر لو اور میری عمر کو ماں باپ کا پیار دو، کیونکہ بہت پہلے سے وہ صرف ماں کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا اور وہ باپ کے پیار کو نہیں جانتا۔ اس لیے میری زندگی تو اب ختم ہو گئی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں اس کی باقی پرورش کرو۔ میں رونے لگا، امی کا سانس سکھا رہا تھا۔ مجھے میرا خواب یاد آیا کہ میں نے ایسا ہی کچھ خواب دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے خالہ اور ابو کے ہاتھ میں میری امی کی جان نکل گئی اور وہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ لیکن خالہ نے مجھے ایک ماں کا مکمل پیار دیا اور مجھے کبھی بھی امی کی کمی محسوس ہونے نہیں دی، اور آج میں نے امی کا خواب پورا کر دیا اور ایک بڑا آدمی بن گیا اور اپنی خالہ ماں کو اور ابو کو ایک پرسکون زندگی دینے جا رہا ہوں۔